إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی اس جمعے کے خطبے میں سورہ مریم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس کے تقریباً 30 آیتیں ہم نے 2 جمعوں میں بیان کی ہیں. شروع کی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعا بیٹے کے لیے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور وہ نبوت کا جو ورثہ ہے وہ آگے لے جانے کے لیے خوف کر رہے تھے کہ میرے خاندان میں سے اس کو کوئی آگے نہیں لے جا سکے گا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. یحییٰ علیہ السلام کی تعریفیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کی صفات بیان کی. اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے الگ کر لیا اور پھر ان کے پاس فرشتہ آیا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور پھر چند عرصے میں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ آیا. اور جب وہ اپنے بیٹے کو واپس شہر کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ولادت کے لیے تھوڑے سے دور جگہ پہ گئی تھیں، تو جب واپس لائیں تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کسی سے کلام نہیں کرنا ہے، بس جو بھی کوئی بات کہے، پوچھے، سوال کرے، ان کو بتا دینا کہ جی میں نے آج کے دن چپ کا روزہ رکھا ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. یہ حکم ہوا اور یہ رستے میں نکل گئیں، اور رستے میں پھر لوگ ملنا شروع ہوئے اور انہوں نے پھر باتیں لگانا شروع کی کہ اے مریم، آپ یہ کتنا برا کام کر کے آئی ہیں، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ اولاد آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تو والدہ بھی بدکار نہیں تھیں، آپ تو اخت ہارون ہیں، ہارون کی بہن ہیں. ہارون کی بہن سے مراد مفسرین کا ایک یہ قول ہے کہ یہ واقعی ان کے حقیقی بھائی تھے. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہارون ان کے بھائی تھے اور
بہت نیک شخص تھے، اس لیے کہا یا اخت ہارون، کہ آپ تو اخت ہارون ہیں، اتنے نیک شخص کی بہن ہیں، اور آپ کا والد بھی نیک ہے، والدہ بھی بدکار نہیں تھی، پھر یہ کیسے ہو گیا یہ معاملہ؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ فاشارت الیہ، قولوا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں کہوں گی، یہ کہے گا۔ جیسی انہوں نے یہ بات کہی تو سامنے والوں نے کہا قولوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ کیسی بات کرتی ہو مریم، جو ایک گود کا بچہ ہے اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں، اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ ابھی ان کا کہنا یہی تھا کہ اسی گود میں جو بچہ تھا عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ کلام کرنا شروع ہو گئے۔ کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کتاب عطا کرے گا، انجیل عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے ایک نبی بنا کے بھیجا ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نبی بھی بنائے گا۔ یہ مستقبل کی خبر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے بات کا آغاز ہی اس سے کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں اللہ نے اس کو ذکر بھی اسی طرح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعارفی کلمات میں کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اس وقت کے جو لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، نصارہ اور یہود، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، ان کی تصحیح ہو جائے، ان کو صحیح کر دیا جائے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ عبداللہ ہیں، وہ نہیں ہیں جو تم عقیدہ رکھتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 سے 4 عقیدے مشہور ہیں۔ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معاذ اللہ زنا کی اولاد ہیں، یوسف النجار کے بیٹے ہیں، یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ اور یہود نصارہ کے 3 گروہ ہیں، کیتھولکس، پروٹیسٹنٹس اور آرتھوڈاکس۔ ان میں سے ایک کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ثالث الثلاثہ ہیں، عیسیٰ 3 خداؤں میں سے یا 3 ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں۔ وہ 3 ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک اللہ ہے، ایک جبریل ہے، اور ایک عیسیٰ ہے۔ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ ثالث الثلاثہ ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ خود اللہ ہے، یہ عیسیٰ ہی خدا ہیں، عیسیٰ ہی الہ ہیں۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تب بھی، اور اس کو کئی 100 سال بعد ہمارے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مشرکین مکہ اور اس وقت کے یہود و نصارہ کے سامنے یہ بات باور کرائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اس سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ کہا ہے۔ بعض لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی عبد تو غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غلام تو بڑی ایک حقیر چیز ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ لفظ اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ تو ان کی گستاخی ہے۔ تو بھائی جان، یہ جو لفظ ہے یہ قرآن نے استعمال کیا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے، بلکہ گہرائی کے واضح اس کے معنی کوئی دیکھا جائے، تھوڑا سمجھ کے اس کو پڑھا جائے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عبد ہونے میں یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عبد ہونے میں زیادہ اضافہ کرتا ہے نسبتاً دوسری چیز کے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ہماری طرح اللہ کے بندے ہیں، لیکن بندے ہونے کے ساتھ نبی علیہ السلام کامل شخصیت تھی۔ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم سب سے کہیں اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام انسان تھے ہماری طرح، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ وہ اللہ کے اشرف المخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق تھی، سب سے بہترین شخصیت تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے
کتاب عطا کرے گا اللہ اور نبی بنائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ نے مبارک بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ انہوں نے، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام شخص تو عام شخص، نبی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ صوم و صلاۃ کا پابند رہے۔ کب تک؟ تب تک نہیں جب تک اس کا من کرے، تب تک اس کا دل چاہے تو نماز پڑھ لی، کام سے فارغ ہو گیا تو نماز پڑھ لی، کام آ گیا تو چھوڑ دی، بعد میں پڑھ لی، دیر سے پڑھ لی، یا آج کل موڈ نہیں ہو رہا تو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین نے کہا نبی کے لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے اللہ کی طرف سے وصیت ہے کہ میں نماز اور صلاۃ اور صوم دونوں کا پابند رہوں۔ تو جب نبی کو یہ حکم ہے، میرے اور آپ کے لیے حکم کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ یعنی ان کو تو اللہ نے نبی بنایا اور ان کو یہ حکم دیا، تو ہمیں اور آپ کو تو زیادہ پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ایک نبی رول ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہ نبی ہے، اس کا درجہ پہلے بلند ہے، تو اس کو حکم ہے کہ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ استقامت دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، دوام، مستقل مزاجی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، کوئی چوتھی پانچویں عبادت آگے تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید عبادات کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم عبادات اگرچہ کم کریں لیکن کم از کم فرائض پورے کریں، اور فرائض پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دوام اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے زیادہ جو محبوب اعمال ہیں اللہ کو، وہ کون سے ہیں؟ جن پہ دوام اختیار کیا جاتا ہے، جن پہ مستقل مزاجی اختیار کی جاتی ہے، اگرچہ کم ہوں۔ اس پہ پہلے بہت بات کر چکے ہوں کہ انسان عمل کم کرے، آہستہ آہستہ بڑھائے، لیکن دوام کے ساتھ کرتا چلا جائے۔ یہ نہیں ایک دم جوش لگا تو نمازیں بھی، نمازوں کے ساتھ سنتے بھی، اور تہجد بھی، اور جیسے ہی جوش ختم ہوا نفل اور تہجد سے تو گئے فرض سے بھی چلے گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دی، پہلے فرض نمازیں پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ اس میں سنت کا اضافہ کریں، پھر آہستہ آہستہ تہجد کی طرف آئیں، تہجد میں بھی پڑھنا شروع کریں، 2 رکعت کر کے پڑھنا شروع کریں، 15-20 دن مہینہ گزاریں، پھر 4 کر لیں، پھر 8 کر لیں۔ یہ نہ ہو ایک رات اٹھے 8 رکعت 11 رکعت نماز پڑھ لی، 3 گھنٹے کا قیام کیا، اگلا سارا دن پورا کام کیا، آرام نہیں کیا، اور جب اگلی رات سوئے تو تہجد تو کیا فجر سے بھی چلے گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، بلکہ بنایا ہے، برًا بوالدتی، مجھے بنایا ہے برًا، نیک بنایا ہے اپنی والدہ کا۔ یہاں دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تھا تو وہاں والدین کا ذکر تھا کہ مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنایا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ اور یہ بات کیا وضاحت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، ایک والدہ کی اولاد ہیں، بن باپ کے اس دنیا میں آئے ہیں۔ کہا کہ مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ نبی بنایا، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کا حکم دیا، والدہ کے ساتھ نیکی اور فرما برداری کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکش اور بدبخت نہیں بنایا مجھے۔ پھر کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
کہا سلامتی ہے مجھ پر. کس دن؟ یوم ولدت، 3 موقعوں پر. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا تھا کہ 3 موقعوں پہ ان کے بارے میں کہا کہ 3 موقعوں پر ان پہ سلام ہے، سلامتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، کہا والسلام علی یوم ولدت، کہ مجھ پر سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا سلامتی ہوئی تھی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مولود اس دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو چوکا مارتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں بچہ روتا ہے. سائنس جو بھی اس کی توجہ پیش کرتی ہو، ہمارے دین کے مطابق یہ شیطان اس کو جا کے چوکا مارتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان شیطان کے چوکے سے بچ گئے. وہ شیطان جو ہے صرف کپڑے تک، حجاب تک ہی پہنچ سکا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کر سکا کچھ بھی. تو فرمایا والسلام علی یوم ولدت، مجھ پہ سلامتی ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تینوں وقتوں میں مجھ پہ سلامتی ہے. یہ تینوں وقتوں کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ 3 وقت انسان پہ بڑے سخت ہوتے ہیں. ایک پیدائش کا لمحہ، اس وقت انسان کو تو شعور نہیں ہوتا، لیکن سب کو پتہ ہے ولادت کا جو مرحلہ ہے بڑا سخت ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. اسی طرح یوم یموت، جس دن وہ مرے گا، وہ بھی انسان پہ بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور یہ اما عائشہ نے بھی نبی علیہ السلام کی موت کا وقت دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہو گئی تھی، موت کی سکرات سے ڈر گئی تھیں. اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق جب ایک بندہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دبوچتی ہے، قبر شروع میں تھوڑا اس کو دباتی ہے. تو یہ موت کی سختیاں ہیں. کہا کہ اس دن بھی جس دن میں مروں گا، یوم اموت، اس پہ بھی مجھ پہ سلامتی ہوگی. ویوم ابعث حیا، اور قیامت کے دن جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پہ سلامتی ہوگی. وہ وقت بھی بڑا کٹھن ہوگا کہ جب میں اور آپ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، اور مختلف حالتیں حدیث میں ملتی ہیں. کوئی کیڑوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کوئی جانور کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایک افراتفری کا عالم ہوگا اور سب میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے جب بتایا کہ لوگ برہنہ ہوں گے، ننگے پاؤں ننگے جسم ہوں گے، تو زوجہ رسول رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم برہنہ ہوں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں؟ دنیا میں تو ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم ہے، اس دن ڈھانپنا تو دور کی بات، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، کوئی دیکھے گا نہیں ہمیں. کہا کہ اس دن کسی کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنی نظر اٹھا کے بھی دوسرے کی طرف دیکھے. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے دور ہوگا، باپ بیٹے کا خیال نہیں کرے گا. وہ دن ہوگا. اس دن کہا کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ نے یہ بات کہنے کے بعد اب اس بات کی وضاحت کی. فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا تعارف. وہ نہیں ہے تعارف جو تم لوگ کرتے ہو. تم لوگ جو کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ یا تو اللہ ہے یا ابن اللہ ہے یا ثالث الثلاثہ ہے یا یہ یوسف النجار کی اولاد ہے، یہ نہیں ہے عیسیٰ، یہ ہے عیسیٰ. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی، یہ قول حق ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں. کتاب التوحید جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ حدیث شروع کے ابواب میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. عیسیٰ عبداللہ و اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَةُ أَلْقَاهَا، اللہ کا کلمہ ہے جو ڈالا گئے تھے مریم کے اندر. اور پھر
اللہ کے رسول جو ہیں وہ محمد جو ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، جس نے یہ ساری گواہی دی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا علی ما کان علیہ من العمل۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جہنم اس پہ حرام ہے، جنت میں وہ داخل ہو جائے گا۔ یعنی عبادہ بن صامت کی حدیث کے مطابق ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اضافی معجزہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے جو کن سے نکلا، جو کلمہ کن ہے، جو مریم کے اندر ڈالا گیا، اور ان کی پیدائش جو معجزے کے طور پہ ہوئی تھی، بنا باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنا لے، کیونکہ اولاد ہوگی تو کہا آگے اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن، یعنی اولاد کی ضرورت تو ہم انسانوں کو ہوتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اولاد چاہیے تاکہ ہم اس سے مستقبل میں کوئی کام لے سکیں، وہ ہماری مدد کر سکے، یا ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو سکیں۔ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو بس اتنا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے کسی چیز کا اور کہے کن، وہ کن کہے فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس اتنا فرق ہے، کن فیکون، بس یہ کن میں اور پس ہو جانے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ اولاد ہوگی تو اس کو ورثے میں بھی حصہ ڈالا جائے گا، اور وہ بڑی ہوگی، وہ انسان کی جو جائیداد ہے، انسان کی جو حکومت ہے یا انسان کا جو کنٹرول ہے، اس میں وہ بھی حصے دار بنے گا۔ تو اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کہا اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون وان اللہ ربی، یہ اللہ نے بات کہہ دی، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات مکمل ہو رہی ہے۔ کہا وان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ یہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہاں سے بہت سے ان لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد دین کا نظام قائم کرنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ بھائی یہ بھی مقصد ہے، یہ ہی مقصد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی مقصد ہے، یہ ہی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت میں ہر وہ شے داخل ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ لوگوں نے آج جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے آج تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور پھر نوجوانوں میں ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے کہ جی ہمیں اللہ کا نظام چاہیے، اور مسلمان کی جو تعریف ہی یہی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کے نظام کا نافذ کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمیں مسلمان کی تعریف نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعریف کیا کی تھی؟ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، اور اس کا نبی ہوں۔ نبی ہونے کے باوجود اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں۔ ادھر تو نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا نظام نافذ کرنے کا حکم دیا کہ عیسیٰ جہاں بھی کہیں تم ہو، تمہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ اللہ قانون نافذ کرو۔ بھائی یہ نظام قائم کرنا یہ عبادت کے فرائض میں سے یا عبادت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ جیسے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، یتیموں بیواؤں کی مدد کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس دھرتی پہ شریعت کا نفاذ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کس طرح وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ ہی ہمارا مقصد ہو نہیں۔ آج بعض مشہور کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نماز اور روزہ رکھنا یا زکوٰۃ دینا یہ مسلمان کی تعریف نہیں ہے،
مسلمان یہ کامل نہیں ہوتا جب تک وہ نظام قائم کرنے کے لیے محنت نہ کر لے. تو میرا یہ سوال ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, میرا اور تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو. تو ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے, ہمیں توحید کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, شرک کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا ہے, طاغوت کے انکار کے لیے بھیجا گیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. زندگی کا مقصد کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادت میں سب شامل ہے, یہ صرف نظام قائم کرنا شامل نہیں ہے. یہ اگرچہ ایک اچھا مقصد ہے, لیکن اگر اسی کو ہی زندگی کا اور دین کا مقصد بنا لیا جائے, اسلام اور مسلمان کی تعریف ہی اس کے ارد گرد گھومے, تو یہ ایک بدعت ہے اور یہ گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا رستہ ہے, یہی استقامت مستقیم رستہ ہے, اسی پہ چل پڑو. یہ ساری چیزیں جو بیان کی یہی اصل رستہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. كتاب الرسل والهدي الدليل